علی بھائی ہمارے ساتھ بڑی یار دل عزیز علی ڈھلو بھائی ہیں، یہ لائیو ہاں جی علی ڈھلو بھائی آپ ماشاء بات اللہ ماشاء اللہ. السلام ہاں جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈھلو بھائی آپ کے جو وہ یہ کاسٹ ہے نا ڈھلو، وہ میرے جو یونیورسٹی میں میرے ہر یونیورسٹی میں آپ کے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں، کچھ بڑے لاڈلے جونیئرز ہوتے ہیں. میرا ایک بڑا لاڈلا جو جونیئر، تو وہ اس کا نام تھا زمان ڈھلو. تو وہ اس لیے مجھے تو اپنی ینگ ایج سے پتا ہے کہ ڈھلو ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. ہاں جی ہاں جی بتائیں آپ. میں تو آپ کو مطلب آپ سے دیکھ رہا ہوں، میں میرے لیے نا آپ بہت آئیڈیل ہیں. میں مطلب میرے زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ شکر اللہ کا مجھے آپ ملے. اللہ کا شکر ادا کریں جی. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سبب بناتا ہے. جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام آزمائشوں سے گزار کے، سارے تردد سے گزار کے سچائی کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب کبھی بھی آپ کا پاکستان آنا ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کراچی سے شادی کی ہوئی ہے، تو جب آپ پاکستان آئیں، کراچی آئیں تو آئیے گا انشاءاللہ. کوئی ملاقات کا سلسلہ آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے ضرور ملوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی نہیں، میں آپ کو، میرا تو زندگی میں بہت ایک حسرت ہے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے ملے بنا تو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ میں آپ سے ضرور ملوں گا. میرا جو سوال کیا ہے، میرے زندگی کی اس ٹائم بہت، میں جس کشم و کش میں ہوں وہ میری فیملی کو لے کے ہی ہے. جیسے میں آپ کو پتا ہے میرا سارا، میں سوچتا رہتا ہوں میں کیا ایسا کروں کہ یا میرے، کیونکہ میں چیز کو مانتا ہوں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جس راہ پہ وہ جا رہے ہیں ان کی آخرت بہت مشکل ہونے والی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا ایسا کروں ان کے لیے. میں ان سے بات بھی کرتا ہوں، میں سمجھاتا بھی ہوں، پر آپ کو پتا وہ جو آپ کہتے ہوتے نا پوتڑے یہاں بگڑے ہوئے ہیں. میں کتنا سمجھاوا. میں اس چیز اللہ سے میں تو دعا ان کے لیے ہر نماز کے بعد انہی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کسی طرح ہدایت مل جائے. میں اپنے بہاف پہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے ان کو سمجھانے کے. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کئی سال پہلے مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے والدین ہندو تھے. میں نے اس کے اوپر بھی ہندو ماں باپ کا جنازہ یا اس طرح آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو کھل جائے گی. اسی طریقے سے مسلمان مرد اور ہندو بیوی، اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. جو آپ کی تکلیف ہے وہ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ. جس کو بھی خدا کا تعارف ہو گیا اسے پتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جس کریٹر نے اسے کریٹ کیا ہے وہ اپنی کریشن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر انسان کو اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ فرمائے کسی انسان کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت تو بہت سینسٹیو ہے، بلکہ اصل جو ایشو ہے وہ تو ہے ہی آخرت ہے. اصل ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یوم التغابن اسے کہا گیا. باقی آپ نے جو اس تکلیف کا اظہار کیا ہے وہ ہم فیل کر سکتے ہیں. آپ تو اس حوالے سے فیل کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے اندر فیل کرتے ہیں. جب میں بھی نیا ریورٹ ہوا تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ بھائیوں کی بڑی فکر ہوئی کہ وہ ایسے عقیدے کے اوپر ہیں کہ اسی پر اگر موت آتی ہے تو آخرت میں سخت گرفت ہو سکتی ہے توحید کے حوالے سے. تو اس کے لیے دعوت کے لیے جو بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹر کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. دیکھیں اسلام تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. اسلام کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، پیغمبروں کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کا تعارف ہوگا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اس بنانے والے کی اب مجھ سے کیا مرضی ہے وہ پیغمبروں کے بغیر آپ نہیں جان سکتے. اس لیے پیغمبروں کے بغیر جو بھی زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. سٹارٹ اس سے لینا ہے کہ وہ بھگوان میں بلیو کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں. آپ کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں، پہلا تو سٹیپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے.
ان میوٹ کریں نا اپنے اس کو, مجھے آپ کی آواز نہیں. مائک ان میوٹ کریں, اور علی ڈلو بھائی مائک میں آپ کا کنٹرول کروں گا, آپ. ہاں جی, وہ مانتے ہیں خدا میں بلیو کرتے ہیں. جی جی نہیں وہ مانتے ہیں, شرک نہیں وہ کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. اچھا ہاں, بس پھر تو آپ کا مسئلہ 80% تو حل ہو چکا ہے کہ خدا کو مانتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کرتے. شرک تو ہونا بھی نہیں چاہیے. جو خدا کو جانتا ہے وہ شرک تو کر نہیں سکتا. آج سائنس کی برکت سے انسان کی کمزوریاں اس پہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں, اور کریٹر کا پاورفل ہونا اس پہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنا پیشاب بھی روک سکے, یا اس کی سانس 3 منٹ سے زیادہ روک دی جائے اور وہ زندہ رہ سکے. انسان تو اتنا مجبور محض ہے. اللہ نے انسان کے ساتھ جو کمزوریاں لگا دی ہیں, نمبر 1 سانس, نمبر 2 نیند, نمبر 3 کھانا پینا, اور نمبر 4 اس کھانے پینے کے بعد اس کا اخراج, اس کو نکالنا. یہ 4 کمزوریاں انسان کے ساتھ ایسی اٹیچ ہیں کہ اس کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. 5ویں چیز آپ ایڈ کر لیں بڑھاپا, جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر آ جاتا ہے. تو ان ساری کمزوریوں کے بعد کوئی شخص شرک تو کر نہیں سکتا. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ جب اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا تو دنیا میں کوئی ایک ریلیجن تو ایسا ہے نا جو توحید کے اوپر قائم ہو, جو ٹرو معنوں میں گاڈ کو اس طریقے سے مانتا ہو. تو انہیں کہے کہ آپ بھی تلاش کریں, میں بھی آپ کے ساتھ مل کر تلاش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ جس ریلیجن سے آئے ہیں سکھ, تو وہ تو بابوں کو پکارتے ہیں, بابوں سے مانگتے ہیں, بابا گرو نانک کے ساتھ ان کے عقیدے وابستہ ہیں. انہیں کہیں کہ یہ کون سا عقیدہ ہے جس میں آپ بابوں کے ساتھ شرک منسوب کیے ہوئے ہیں. ہندوؤں میں جائیں وہ بھی شرک کرتے ہیں, کرسچنز میں بھی شرک موجود ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کتابوں کے اندر تو ہر جگہ توحید ہے, لیکن پریکٹیکلی اسلام کو یہ ایج حاصل ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں پریکٹیکلی ملینز آف پیپل اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں جو اس توحید کو مانتے ہیں جو تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ جوز میں, کرسچنز میں, ہندوؤں میں اور سکھوں کے اندر کتابوں کی حد تک تو کسی درجے میں توحید موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی آلموسٹ سارے مشرک ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ریلیجن کے اوپر کوئی اللہ کی غیبی تائید نہیں ان کو حاصل. اس وقت ٹرو ریپریزنٹیٹو گاڈ کا, کریٹر کا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر مسلمان ہے, وہ کسٹوڈین ہے. کیونکہ پریکٹیکلی دنیا میں ملینز آف مسلمز بالکل اس طرح کی 24 کیرٹ توحید رکھتے ہیں جو انبیاء لے کر آئے تھے, جو ہندوؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, جو کرسچنز کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, جو سکھوں کی کتابوں میں توحید لکھی ہوئی ہے, جو پارسیوں کی کتابوں میں توحید لکھی ہوئی ہے کہ گاڈ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے دیتا, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی جن کو. تو پریکٹیکلی مسلمانوں میں موحدین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اس ریلیجن کے ساتھ ہے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جی جی. اور ہاں جس کے ساتھ اب اللہ کی غیبی تائید, تو اپنا ٹائم لیں نا, ان کو کہ اپنا ٹائم لیں, اس ریلیجن کو تلاش کریں. دنیا میں انسان اس لیے تو نہیں آیا کہ کھائے پیے اور اس کی نسل ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے. تو جانور بھی کام کر رہے ہیں. انسان ایک سیریس کریشن ہے, اللہ کی پرپسفل کریشن ہے. تو بس ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جس اللہ نے, جس گاڈ نے, جس خدا نے, جس بھگوان نے, جس سپریم بینگ نے, جس سپر نیچرل ایجنسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری مرضی کے بغیر, ہم سے پوچھے بغیر ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ بھیج دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کی بات مان کر زندگی گزاریں اور اس کے پیغمبروں کی مان کے زندگی گزاریں, کیونکہ ہمارے پاس جائے پناہ نہیں ہے. اس دنیا میں بھی اس نے جو کچھ جس کے ساتھ کرنا ہے وہ کر دیتا ہے. بڑے سے بڑا صحت مند بندہ اس کی صحت چھین لیتا ہے. بڑے فٹ لوگوں کو موت, کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو موت سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے. اگر ہم نے مرنا نہ ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اگر مرنا نہ ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے, ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. خیر یہ تو ایک فیکٹر ہے, مرنے کے ساتھ یہ جو زندگی ہے اس کے اندر بھی کئی کمزوریاں ہمارے ساتھ, صحت کی کمزوری, بڑھاپا, یہ تمام چیزیں, کھانے پینے کی کمزوری, سانس کی کمزوری, نیند کی کمزوری. 24 گھنٹے میں ہم ایک دفعہ اگر سوئیں نا تو اگلے 24 گھنٹے ہم پرفارم نہیں کر سکتے.
یہ ساری جو کمزوریاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی کہ ہم نے مر جانا ہے. اپنے بس ماں باپ رشتہ داروں کو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے مرنا نہ ہوتا تو جو مرضی کر لیتے. اب چونکہ ہم نے مر جانا ہے تو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بھیج دیا دنیا میں پیدا کر کے، تو اب مرنے کے بعد بھی پھر وہ اپنی مرضی ہمارے ساتھ کرے گا. اور اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس نے یہ آپ کے ساتھ کر دینا ہے، تو ان کی بات مان لو نا، مرنے سے پہلے تیاری کر لو اس کی. بالکل ٹھیک ہوا. باقی انشاءاللہ جب پاکستان آئیں گے تو گپ شپ ہوگی. ٹھیک ہے ڈیلو بھائی، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بھی مان جی کرے. جی اچھا جی، ایک سوال یہ تھا کہ مطلب جو فیملی ممبرس جیسے کچھ ہوتے ہیں، جو آپ کے ماں باپ کہہ لیں یا بھائی بہن جو ہیں، مطلب وہ اگر آپ کی لائف پہ بہت غلط امپیکٹ ان کا پڑ رہا ہے، آپ کے بچوں پہ بھی پڑ رہا ہے، آپ کے گھر کے ماحول پہ پڑ رہا ہے، تو مطلب کتنا حد تک اس کو برداشت کرنا ضروری ہے؟ مطلب میں نہیں کہتا کہ میں رشتے ختم کرنا چاہتا ہوں، پر مطلب میں کتنے حد تک اس چیز کو... جی میں آپ کو بتاؤں، فوراً علیحدگی اختیار کریں. فوراً سے پہلے علیحدگی اختیار کریں. ان کے ساتھ حسن سلوک آپ نے نہیں چھوڑنا. آپ نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وہ قرآن میں حکم ہے کہ ماں باپ اگر شرک بھی کرتے ہوں دنیا میں معروف طریقے کے ان کے ساتھ چلنا ہے. لیکن جو آپ کی اپنی جو فیملی جو اسلام قبول کر چکی ہے ان کو فوراً ان سے الگ کریں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار ملنا ملانا رکھیں لیکن ٹوٹلی ان کے انڈر نہ رکھیں تاکہ کوئی نیگیٹو چیز نہ ان کے اندر ایمرج ہو. ہاں جب بچے سمجھ بوجھ والے ہو جائیں گے پھر انٹریکشن زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فی الوقت آپ کو علیحدہ ہونے میں ہی آپ کی عافیت ہے. یہ میرا مشورہ ہے. لیکن علیحدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو آپ نے رلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. نہ ادھا نہیں کرنا کہ ماں باپ نو چھڑ دیتا تسی انہاں دے حال ہوتے. انہاں دی بھی خدمت کرنی ہے تسی، اور تہاڈے کولوں پوچھیا جانا ہے. کیونکہ قرآن 4 جگہ تے اللہ نے توحید تو بعد سب تو بڑا جڑا حق دسیا ہے نا وہ ماں باپ دا دسیا ہے. تے ماں باپ نے اس نے سلوک کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ماں باپ نے اس نے سلوک تسی کرنا ہے. تہاڈی بیوی نے نہیں کرنا، تہاڈے بچیاں نے نہیں کرنا، تہاڈے اوتے اوبلیگیٹری ہے، وہ تساں کرو گے. ٹھیک ہے جی، شکریہ علی ڈلو بھائی، آپ نے میں جوائن کیا. میں مطلب اپنے ان لاز دے بارے پوچھ رہے مطلب جڑے میرے ان لاز ہے، مطلب انہاں لئی بھی میرے نوں کتنا ک مطلب کرنا ضروری ہے. مطلب میں اپنی وائف نوں تو کدے نہیں پوچھ کردا کہ وہ میرے ماں باپ لئی مطلب کھڑی رہے ایک پیر تے. ہاں لیکن تسی وائف نوں یہ پوچھ کرو نا کہ تہاڈے ماں باپ نال تے خدمت کرے نا، انہاں دی خدمت ماں باپ دی اپنے ماں باپ دی تے کرے نا خدمت جتنی کو گیون سرکمسٹانسز کر سکتی ہے. ملنا جلنا تے رکھنا ہے نا. بیمار ہو جان گے تے پوچھن جاؤ گے انہاں نوں تسی. ہاں جی وہ تو تسی کرنا ہے نا. بالکل چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں تہاڈی وجہ اتنی پنجابی بول رہا ہوں، ورنہ جزاک اللہ انشاءاللہ میں پنجابی بہت گھٹ ہی بولدا ہاں. ٹھیک ہے، ساڈی پنجابی تو ہیگی ہے جڑی ساڈے دل نوں لگدی ہے 2-4 گلاں وچ. میں ارادہ کیتے واسطے تے پنجابی دے تو بن کے ٹائم لبے تو میں پنجابی وچ بھی انشاءاللہ نا توحید اُتے تے کم از کم اس طرح دے ٹاپک اُتے پنجابی وچ بھی لیکچر ریکارڈ ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی. نہیں ہاں جی، یہ تو بالکل یہ بہت تانوں یہ بہت فائدہ ہوئے گا ساڈے ورگیاں نوں. ہاں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. اللہ ٹھیک ہے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.